ان کو غم تھا گھر تھا غم امتی، ان کی ہوگی صدا حشر میں امتی، ڈوبتے کو ملا ہے کنارہ نبی، میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جو مخلوق سراسر خیر اس کا نام فرشتے، جو سراپا شر اس کا نام شیطان، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ اس کا نام حضرت انسان۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھی ہے۔ اچھی محفل ہو، اچھی مجلس ہو، اچھا ماحول ہو تو اسی انسان میں سے خیر نکلتی ہے، برا ماحول اور بری مجلس ہو تو اسی انسان سے شر نکلتا ہے۔ لیکن دستور یہ ہے کہ جس پر خیر غالب ہو وہ اچھا انسان، اور جس پر شر غالب ہو وہ برا انسان۔ ایسا انسان کہ جو زندگی میں گناہ ہی نہ کرے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جو مادر زاد ولی کہلاتے ہیں، کہ بچپن سے ہی ولایت کا نور لے کے آئے، جیسے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا تھا کہ ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جو زندگی بھر کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ ایسا بیٹا عطا کریں گے جو زندگی بھر کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اس مناسبت سے حضرت نے اس بچے کا نام محمد معصوم رکھا، اور اس بچے کی حالت یہ تھی کہ جس وقت وہ ماں کا دودھ پیتا تھا تو عید کے چاند دیکھنے میں اختلاف واقع ہوا۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عید کی نماز پڑھی تو آپ کے مریدین میں سے ایک عالم تھے، وہ تسلی کے لیے پوچھنے لگے کہ حضرت ہم نے تو آج عید پڑھ لی، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، تو ہم مطمئن ہونا کہ ہم نے ٹھیک پڑھی۔ تو حضرت نے اس کی تسلی کی خاطر ایک بچے کو کہا کہ گھر جاؤ اور میری اہلیہ سے پوچھو کہ کیا آج محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ پیا ہے، تو پھر حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ اللہ نے مجھے یہ ایک ایسا بیٹا دیا ہے کہ جو رمضان المبارک میں پورا مہینہ دن کے وقت میں دودھ نہیں پیا کرتا۔ آج اس نے دودھ پی لیا، اس کا مطلب ہے کہ آج رمضان نہیں، آج عید کا دن شروع ہو چکا ہے۔ اب ایسا بچہ جو بچپن سے یہ نورانیت لے کے آئے، 5-6 سال کی عمر تھی اور جوتوں کو الگ الگ کر دیا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں متوجہ ہوا تو پتہ چلا
کہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور بائیں طرف والے اصحاب الشمال ہیں. ایسا کشف. اور انہوں نے اپنے والد سے 9 سال کی عمر میں خلافت پائی. 9 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 9 سال کی عمر میں امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو خلافت عطا فرما دی. نسبت نور نسبت حاصل ہونے کی بشارت عطا فرما دی. تو ایسے بچے جو مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوں، یہ تو کہیں کہیں قدرت نشانیاں دکھا دیتی ہے کہ دیکھو میں اگر چاہوں تو یہ بھی کر دیتا ہوں. وگرنہ تو عام دستور یہی ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. ماحول اچھا مل جائے تو وہ شروع سے نیک بن جاتا ہے، بچپن سے. نہ ملے تو بگڑا ہوا ہوتا ہے. پھر اگر زندگی میں کوئی موقع ملے تو اللہ رب العزت پھر رخ بدل دیتے ہیں. جتنے بڑے بڑے اولیاء اس امت میں گزرے، آپ ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں، سب کے سب ابتدا سے ولی نہیں تھے، بلکہ بعض لوگوں کی ابتدائی زندگی تو بہت غفلت میں تھی. ایک بزرگ گزرے ہیں مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، پولیس میں تھے، شراب پیتے تھے، غفلت بھری زندگی تھی. وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میرا مال ہی حرام تھا اور کھانا پینا بھی حرام تھا تو میری زندگی بھی انہی کاموں میں گزرتی تھی. میں نے بہت خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کی اور اس عورت سے میرے ہاں ایک لڑکی ہوئی. وہ لڑکی بھی ماں کی طرح بہت زیادہ خوبصورت تھی. میں اس بچی کو اٹھاتا، وہ میرے ساتھ مانوس ہوتی، محبت کرتی، پیار کا اظہار کرتی، حتیٰ کہ میں اس کو گود میں لے کے بیٹھتا اور کئی دفعہ لے کے بازار بھی جاتا. پھر وہ اٹھنے چلنے لگ گئی تو اس کی محبت مجھے کھینچتی. مجھے پورے گھر میں سب سے زیادہ اسی چھوٹی بچی سے محبت تھی. بچے تو ویسے ہی پھول کی مانند ہوتے ہیں اور پھر ان کی معصوم محبت اور متوجہ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ قلبی تعلق ہو گیا. میں جب ڈیوٹی پہ جاتا تو میں اسے یاد کرتا، جلدی گھر واپس آتا. بس وہ میری زندگی میں ایک مرکزی حیثیت حاصل کر گئی. میں اس کے ہنسنے پہ ہنستا تھا، میں اس کے رونے پہ رو پڑتا تھا. اتنی محبت تھی مجھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں شراب پینے لگتا تو وہ بچی ہاتھ مارتی اور شراب کو پیالہ جو ہے یا گلاس جو ہے اس کو الٹ دیتی. مجھے غصہ نہیں آتا تھا اس کے اوپر، حالانکہ اور کوئی یہ کام کرتا تو پتہ نہیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا. مگر اس بچی کی محبت کی وجہ سے اگر یہ بھی کر دیتی تھی تو میں اس کو کچھ نہیں کہتا تھا. جب میں بہت اس سے محبت کرنے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک مرتبہ وہ بچی بیمار ہوئی اور اچانک فوت ہو گئی. اس کی وفات کا میرے دل پہ اتنا صدمہ، میں کئی دن تک غمزدہ رہا. وہ مجھے یاد آتی تھی، میں اسے مس کرتا تھا، سوچتا تھا یہاں آتی تھی، یہ بات کرتی تھی، ایسا لفظ بولتی تھی، ایسے چیز لیتی تھی، دیتی تھی. میں بیٹھ کے اسی کے خیالوں میں کئی مرتبہ رہا کرتا تھا. تاہم میری زندگی اپنی ترتیب پہ گزر رہی تھی. کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی جگہ پر ہوں اور اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے.
تو میں خوف زدہ ہو کر دیکھنے لگا تو مجھے پیچھے پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا پائتھن ہے، اژدہا ہے، اور وہ منہ کھیلے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ تو جب میں نے اسے دیکھا تو میں بھاگا، میں آگے، اژدہا میرے پیچھے۔ جب میں سامنے والے ٹیلے سے نیچے اترا تو مجھے ایک آدمی نظر آیا جو بوڑھا سا تھا، کمزور تھا، چہرے پہ شرافت کے آثار تھے، نیک نظر آتا تھا۔ میں بھاگتا بھاگتا اس کے قریب پہنچا اور میں نے کہا مجھے اس اژدہا سے بچاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ بھئی میں تو خود کمزور ہوں، اگر طاقتور ہوتا تو میں بچا دیتا، تو میں تو اس صورتحال میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا بتاتا ہوں کہ جو سامنے والا ٹیلا ہے اس طرف تم بھاگ کے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نکل آئے۔ وہ کہتے ہیں خواب میں نے ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور اژدہا میرے پیچھے۔ اب جب ٹیلے پہ چڑھنے لگا تو اژدہا میرے زیادہ قریب ہے۔ میں ٹیلے پہ چڑھ کے جب نیچے اترا تو میں نے دیکھا سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس میں ہزاروں دروازے کھڑکیاں ہیں۔ اب اژدہا میرے زیادہ قریب آ گیا اور میں اس قدر خوف زدہ ہوں خواب میں کہ پسینے ڈوبا ہوا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بس اب اژدہا مجھے بائٹ کر لے گا۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ اس آدمی کے لیے ہے کوئی یہاں پر ذخیرہ؟ اس آدمی کے لیے کوئی ہے یہاں پر ذخیرہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں دروازے کھڑکیاں وہ کھلے اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں نے اندر سے جھانک کے دیکھا۔ اتنے میں وہ اژدہا میرے اتنا قریب آ گیا کہ لگتا تھا کہ اب بس میں اس کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ تو دوبارہ پھر آواز آئی کہ جلدی کرو، ہے کوئی اس کی مدد کرنے والا؟ کہتے اس آواز کو سن کے جب میں نے بھی ان دروازوں کی طرف دیکھا تو ایک کھڑکی سے میری بیٹی جو چھوٹی تھی وہ مجھے جھانکتی نظر آئی، اور جیسے اس کی مجھ پر نظر پڑی اور میری اس پر نظر پڑی تو میں حیران ہوا۔ تو وہ بچی چھلانگ لگا کے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، اور اس نے اپنا ہاتھ جو اژدہا کی طرف کیا تو ایک ایسی روشنی نکلی کہ جیسے اژدہا کی آنکھیں گویا اندھی ہو گئی، وہ پیچھے بھاگ گیا۔ جب اژدہا بھاگ گیا تو میں تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ وہ اسی طرح جیسے پیار سے آتی تھی اور میری گود میں بیٹھتی تھی، آئی میرے ساتھ لپٹ گئی، مجھے پیار کرنے لگی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایمان والوں کے چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں یہ ان کے رہنے کی ایک جگہ ہے، وہ بچے ان جگہوں پر رہیں گے جب تک قیامت کے دن ان کے ماں باپ یہاں نہیں آئیں گے، وہ ماں باپ کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ اب آپ چونکہ یہاں آئے تو یہ اژدہا آپ کے برے اعمال تھے، چونکہ برے اعمال بہت زیادہ تھے اس لیے اژدہا بھی موٹا تھا، اور آپ نے راستے میں جس بوڑھے کو دیکھا وہ بوڑھا آپ کے اچھے عمل تھے، مگر کیونکہ تھوڑے تھے وہ کمزور تھا، آپ کی مدد نہیں کر سکا، مگر اتنی مدد پھر بھی کر دی کہ اس نے آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتا دیا۔ تو جب اس نے یہ ساری باتیں مجھے بتا دیں تو پھر اس نے میری طرف دیکھا، مسکرائی، اور مسکرا کے اس بچی نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق،
کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ سے؟ تو کہتے ہیں کہ بس اس پر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس وقت اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ایک شرابی، ایک غافل انسان، اللہ نے دیکھو جس بچی سے محبت تھی اسی بچی کو ہدایت کا ذریعہ بنا لیا۔ اب ان کی زندگی بدل گئی، سوچ بدل گئی، زندگی کا انداز بدل گیا۔ اب انہوں نے شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا، پھر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی شروع کر دی۔ یہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ پھر اللہ کے اولیاء میں شامل ہوئے۔ یہ ساری رات تہجد پڑھتے، اللہ کو راضی کرتے، نیک عمل کرتے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو بہت بلند روحانیت کا مقام عطا فرمایا۔ جب دل آخرت کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، میں ان جھوٹی لذتوں کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کرتا پھرا، اب انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب عبادت کی۔ اب دل دیکھو کتنا بدلتا ہے بندے کا، کہ ایک وقت ہے خود شراب اور شباب کا چسکا ہے، اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ اب دل آخرت کی طرف اٹک گیا، تو دنیا کا حسن بے قیمت ہو گیا، اب دنیا کی لذتوں کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ چنانچہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار میں سے گزر رہے تھے، ایک باندی تھی جو بہت خوبصورت تھی اور کسی امیر آدمی کی باندی تھی، اور وہ اپنے 2-4 نوکروں کے ساتھ بہت ہی خوش جا رہی تھی، پاؤں زمین پہ ٹکتے ہی نہیں تھے، مال بھی تھا اور جمال بھی تھا۔ اب جب وہ جا رہی تھی تو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کی دور سے نظر پڑی، تو انہوں نے دیکھا یہ بیچاری دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، اپنے حسن پہ فریفتہ اور اپنے مال کی وجہ سے دنیا کے اوپر مائل، اپنے رب سے دور۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس عورت کو ذرا اس کی حقیقت سمجھاؤں۔ قریب ہو گئے اور اس باندی سے پوچھا کہ اے باندی، کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ جب باندی نے سنا تو وہ تو حیران رہ گئی، اچھا جوان تو جوان، مجھے دیکھ کے بوڑھے بھی نہیں قابو میں رہ پاتے، لو یہ بڑے میاں بھی پوچھتے ہیں کہ تجھے تیرا مالک بیچتا ہے۔ اس نے ساتھ والے نوکروں کو کہا کہ اس بڑے میاں کو ساتھ لے لو، ہم جا رہے ہیں نا تو ہم جا کے ان کو بتائیں گے کہ دیکھو کیا نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بڑے میاں تم پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ لو جی وہ آگے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ یہ فقیر آدمی پیچھے پیچھے۔ وہ گئی اپنے مالک سے ملی اور بہت ہی ہنس کے اس نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ دیکھو وہ بوڑھا مجھے دیکھ کے اپنے آپ میں نہ رہ سکا، مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ تو مالک نے کہا بھائی ذرا لاؤ تو صحیح ہم بھی اس بوڑھے کو دیکھیں۔ تو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا گیا۔ مالک بھی ہنسا مسکرایا کہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور عورت کو دیکھ کے پوچھتا ہے کہ تجھے مالک تیرا بیچتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ تو مالک ابن دینار رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا قیمت دو گے؟ چلو بولو کیا قیمت لگاتے ہو؟ اب اس کا خیال یہ تھا کہ یہ لاکھوں دینار کہے گا۔ تو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایسے جیسے تھوڑی دیر کوئی بندہ سوچتا ہے، سوچ کے کہا
کہ اس کی قیمت 2 خشک کھجوریں ہیں. 2 خشک کھجوریں ہیں. مالک حیران ہو گیا، کیا مسئلہ؟ 2 خشک کھجوریں ہیں؟ کہنے لگے ہاں، اصل میں اس کے اندر عیب بہت ہیں. وہ تو حیران ہو گیا، کہنے لگا کیا عیب ہیں اس کے اندر؟ کہنے لگا پہلا عیب تو یہ کہ جو حسن اس کے پاس ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، تھوڑے دنوں کے بعد اس کا چہرہ چھوارے کی طرح بن جائے گا. اور دوسرا عیب یہ ہے کہ چند دن سر نہ دھوئے تو جوئیں پڑ جائیں، نہائے نہیں تو بغلوں سے بو آئے، پسینے کی بو آئے، پھر پیشاب پخانے کی نجاست اس سے روز نکلتی ہے. تو اس کے اندر عیب بہت ہیں. اور ایک عیب اور بھی ہے کہ بے وفا بھی بڑی ہے. آج تیری گود میں ہے نا، ذرا تیری آنکھ بند ہوئی یہ اسی طرح بند سنور کے کسی اور کی گود میں بیٹھے گی. تو چونکہ بہت زیادہ عیب ہیں اس مال میں، اس لیے میں نے اس کی قیمت 2 خشک کھجوریں لگائی. اب سب حیران ہیں. مالک نے کہا کہ اچھا کوئی تو آخر لاجک بھی ہو نا 2 کھجوروں کی، تو نے کیا بات کر دی؟ کہنے لگا کہ میں نے 2 کھجوریں اس لیے کہیں کہ مجھے بھی ایک باندی ملتی ہے اتنی خوبصورت کہ حسن انسان نے کبھی سوچا نہ ہوگا، آنکھ نے ایسا حسن دیکھا نہیں ہوگا، کان نے اس حسن کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا. اگر مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے. اگر آسمان دنیا سے انگلی نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. اگر کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی بھی میٹھا ہو جائے. اور وفادار اتنی ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنی محبت کے جذبات کو اٹھتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اتنی اس کے دل میں میری محبت ہے. اور بڑھاپا اس کو نہیں آئے گا، جیسے جوان ہے ہمیشہ ویسے ہی رہے گی. اور یہ باندی مجھے رات کے آخری پہر کے 2 رکعت پڑھنے پر اللہ عطا فرما دیتے. تو اگر اس حسن کی قیمت 2 رکعت نفل ہے تو اس میں تو بہت عیب ہیں. 2 کھجوریں بھی میں نے زیادہ قیمت بتا دی ہے. اللہ والے کے دل سے ایک درد کی نکلی ہوئی بات تھی، ایسی دل پر پڑی کہ اس مالک نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب میں بھی دھوکے میں پڑا رہا. میں اب اس دھوکے میں نہیں پڑتا، میں بھی اسی مالک الملک کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے بھی آخرت کی ایسی نعمتیں عطا فرمائے. چنانچہ اس نے توبہ سچی کر لی. جب اس نے توبہ کی تو وہ باندی کہنے لگی کہ بھئی جب آپ نے توبہ کر لی اور نیکی کی زندگی اختیار کی تو میں بھی توبہ کرتی ہوں، نیکی کی زندگی اختیار کرتی ہوں. یہ مرد اور عورت بقیہ پوری زندگی نیکی پر گزارتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اب ذرا غور کریں کہ بنیاد کیا تھی. خود پولیس میں تھے، حرام کا مال تھا، شراب پیتے تھے، نشے میں رہتے تھے. ابتدا یہ تھی، اپنی ابتدا یہ تھی. کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ اللہ اس کے دل میں ایمان کی ایسی مٹھاس پیدا کرے گا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دوسرے بندے کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو ماں کے پیٹ سے تو ولی ہر بندہ پیدا نہیں ہوتا، انسان پیدا ہوتے ہیں، پھر دنیا میں آ کے اچھائیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں. اور یہ دنیا اسی لیے بننے کا مقام ہے. ایک ہے ماں کا پیٹ،
وہ انسان کے جسم کے بننے کا مقام ہے. اگر بچے کی آنکھیں نہ بنے اور پری میچور اس کی ڈیلیوری ہو جائے تو دنیا میں آنکھیں نہیں بنا کرتی. انگلیاں پوری نہ بنے تو دنیا میں آنکھیں نہیں بڑھتی. اس لیے کہ جسم کے پرورش پانے کی جگہ ماں کا پیٹ تھا، اور یہ زمین و آسمان کا پیٹ انسان کی شخصیت کے بننے کی جگہ ہے، روحانیت کے بننے کی جگہ ہے. موت سے پہلے کسی وقت بھی بندے کو احساس ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور وہ بندہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایسے بھی حضرات گزرے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں جا کے توبہ کی اور علم پڑھنا شروع کیا، اور پھر ایسے بڑے محدث بنے کہ سبحان اللہ مخلوق نے ان سے فائدہ اٹھایا. کنز العمال کے جو مصنف ہیں علی متقی رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں. خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، تو جوانی تو گزر گئی تھی. پھر اللہ نے ان کو ماشاءاللہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کی توفیق بخشی. تو زندگی کے کسی بھی وقت انسان کے بدلنے کے چانسز ممکن ہو سکتے ہیں. اسی لیے برے سے برا انسان ہو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، دل میں امید رکھنی چاہیے، کیا پتہ اللہ کس وقت سمجھ عطا فرماتے. اور بالکل اسی طرح نیک سے نیک انسان ہو، زندگی میں کبھی اس کو بے نیاز نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب تو میں بڑا نیک بن گیا، پھسلتے دیر نہیں لگتی. تو یہ دنیا کی زندگی بہت محتاط رہنے کا وقت ہے. جن کا رخ نہیں مڑا وہ رخ موڑنے کا ارادہ کریں،